نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت صحابی ہے تو 4 صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ عنقریب حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، چاروں اماموں خلیفہ کو کہا جاتا ہے سب سے عنقریب۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اور ایک صحابی ہے تو حضرت بلال، کون؟ حضرت بلال، جس کو بولتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، خوبصورتی آواز میں، حضرت بلال۔ بلال ایسی صحابی ہے اگر بلال کے جسم کے اوپر اگر کوڑا بھی برسایا جائے تو بھی حضور کا نام نکلے۔ یہ حضرت بلال کا مقام۔ حضور کی اتنی محبت، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیے۔ حضور کی اتنی محبت کہ حضرت بلال کو اگر سزا بھی دیا جائے تو بھی حضور کا نام نہیں رک سکتا۔ اگر بلال کو حضور کا درخت میں لپٹا کر رسی سے باندھ کر حضرت بلال کو اور کوڑا سے مارا جائے تو بھی حضور کا نام نہیں ہٹتا۔ حضرت بلال کو ٹپ ٹپی ہوئی دھوپ میں، دھوپ ہوتا کڑی، بہت گرم دھوپ ہوتی ہے، اور اس دھوپ میں لٹا دیا جائے، اور اس دھوپ میں لٹانے کے بعد اس کے جسم کے اوپر پتھر رکھا جائے، گرم پتھر، اس کے بعد دھوپ میں رکھنے کے بعد بھی حضور کا نام زبان سے نہیں ہٹتا، پھر بھی حضور کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے اگر دیکھا جائے حضور کا غلام اگر ہے تو حضرت بلال ہے۔ حضور بہت پسند کرتے تھے حضرت بلال، بہت زیادہ۔ یا قلبی بلال، اے بلال میرے دل کو، قلب کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو اذان دے۔ اگر کوئی پہلا اگر شخص ہے اذان دینے والا تو وہ ہے حضرت بلال۔ کعبہ کے چھت پر چڑھ کے اذان دیے، اللہ اکبر، کعبہ کے چھت پر چڑھ کے اذان دیتے تھے حضرت بلال۔ اتنی سنہری آواز، اتنی میٹھی آواز کہ جب بلال اذان دے تو حضور مسکرائے، حضور اپنے دلوں کو سینے پہ ہاتھ رکھے اور مسکرائے۔ بلال تو جب اذان دیتا ہے تو میرے قلب کو ٹھنڈک ملتا ہے۔ حضور حضرت بلال بہت بڑا عاشق، ایسے ویسے عاشق نہیں جائے ان کے پاس اور گھوم کے آ گئے، پوری زندگی ساری غلامی اپنی زندگی گزار دی حضور کے قدموں میں حضرت بلال۔ اور ہم لوگ میں ایسا کیا ہے، اگر کسی سے اگر دوستی بھی ہو جائے تو اس میں مکاری، اس میں جھوٹ، اس میں غیبت۔ اگر کوئی میرا تیرے ساتھ بھی ہے تو اس سے بھی مکاری، جھوٹ، بہانہ، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر عاشق دیکھنا ہو تو حضرت بلال کو دیکھو، محبت کرنے والا اگر دیکھنا ہو تو حضرت بلال کو دیکھو۔ بلال ایسے شخصیت کوئی نہیں ہے، اتنا محبت کرنے والا حضور سے۔ حضور اپنے بلال کو بہت چاہتے۔ مدینے میں، مدینہ سے لے کر کعبہ تک حضرت بلال کا چرچا۔ اب کعبہ شریف میں حضرت بلال کو لوگ سجا اس طرح سے دیتے تھے تو لوگ دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو بھرپور ہو جاتے تھے، نہر کے قطرہ چالو ہو جاتے تھے، پھر بھی حضور کا نام زبان سے نہیں ہٹتا تھا، پھر بھی حضور کا نام لیتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کسی نے خبر دیا حضور کوئی آپ کا عاشق ہے کعبہ میں، لوگ اس کو سجا دیا جاتا ہے درخت میں باندھ کر، کھجوروں کو درخت میں باندھ کر، زمینوں میں اس کو مٹی میں دبا کر، دھوپ میں ٹپ ٹپی ہوئی دھوپ سولا کر اس کے اوپر اینٹ پتھر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو کوڑے سے مارا جاتا ہے تو بھی آپ کا نام لیتا ہے۔ مدینے میں جا کے خبر دیا حضور آئے، کعبہ تشریف لائے، دیکھا کون ہے؟ بلال۔ دیکھا یہ اس کا کوئی نہیں، نہ اس کا ماں باپ نہ خاندان، کوئی نہیں، یہی بلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو خرید کے اپنا غلام بنائے، اپنا عاشق بنا لیے۔
اور کہا یا قلبی بلال تو اذان سنا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیے، حضور کے دل کو قلب کو ٹھنڈک ملا، حضور کے ساتھ ساتھ گھما کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، اور دیکھیں آگے جائیں حضرت اویس کرنی، وہ بھی بلال کی طرح عاشق۔ حضرت اویس کرنی اتنے بڑے عاشق، حضور سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے، میں کب جاؤں حضور کی بارگاہ میں اس کو سینے سے لگاؤں، لیکن نہیں آنے کی وجہ کارن اس کی والدہ، حضرت اویس کرنی مدینے نہیں آنے کی وجہ اس کی والدہ۔ اگر آپ چلے جاؤ تو والدہ کی خدمت کون کرے گا، والدہ کی خدمتگار کون بنے گا؟ تو حضور کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے شخص تو جو والدین کا خدمت کرتا ہو، حضور کو سب سے زیادہ پسند۔ میری دیدار ہونا لیکن ماں کا قدموں کو مت چھوڑنا، حضور کا پیغام۔ یاد رکھو، عاشق بنو تو بلال کی طرح، عاشق بنو تو ابو بکر صدیق کی طرح، عاشق بنو تو حضرت عثمان غنی کی طرح، عاشق بنو تو حضرت علی کی طرح۔ اللہ اکبر، یہ ہے عاشق۔ لیکن حضرت بلال جس میں تو کالا ہے دل لیکن دل صاف ہے، جس میں تو کالا ہے لیکن دل اجلا ہے، وائٹ ہے، بلیک جس میں تو ضرور ہے، بلیک کالا جس میں ہے لیکن دل و دماغ بالکل اجلا ہے، وائٹ ہے۔ اللہ پاک اس کو کالا تو بنایا لیکن دل کا بھولا بھالا بنایا، دل کا بھولا بھالا بنایا۔ یاد رکھو، حضرت ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال کے ایک لڑکی سے اس کو محبت کا طلب ہو گیا، میں ان سے شادی کرنا چاہتا، یعنی ایک لڑکی سے اس کو محبت ہے، یعنی بنی اسرائیل میں کوئی ایک لڑکی تھی، اس کو پسند ہو گیا۔ تو حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے گئے۔ بلال فرماتے ہیں حضور میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ بولو بلال بولو، جو چاہے ہم سے مانگو۔ یا حضور مجھے شرم بھی آتی ہے، نہیں تم بے جھجک بے ہٹ کے، یعنی آپ شرماؤ مت، بے فکر ہو کے بولو۔ کہا حضور فلاں جو ایک ہے شخص، اس کی بیٹی سے میرا دل، یعنی ان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کالا کلوٹھے، نہ صحیح بدن میں کپڑے، نہ گھر، نہ مکان، کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بلال کے پاس، حضرت بلال کے پاس حضور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاس حضور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بلال جاؤ ان کے گھر، ڈائریکٹ اس سے بات کرو، شادی کا، ان کے ابو سے، ان کے والد سے جا کے بات کرو۔ حضرت بلال گئے ڈرتے، ان کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا، لڑکی کا جو والد تھا وہ نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا، ایسے دیکھنے کے بعد اور گھر گئے، گھر کچھ رقم، کچھ پیسے، اشرفیہ دینار کچھ لے کے آئے اور حضرت بلال کے ہاتھ میں تھما دیے، سوچا مانگنے کے لیے آیا، تھما دیے حضرت بلال کو۔ حضرت بلال ہاتھ میں کچھ دینار پیسے ہاتھ میں پکڑ لیے اور کپ کپی تھرتھرا کے ڈر بھی رہا ہے، تو کس طرح سے اپنی زبان سے بات نکالی اور کہا میں آپ کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، اتنا کہنا تو وہ فوراً گھر چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ ڈر گئے، کچھ ہتھیار لینے گئے ہوں گے یا کچھ سامان لینے گئے ہوں گے، اس کو کپ کپی ہونے لگے حضرت بلال کو۔ تو آیا، اپنی بیٹی کو لے کے آیا، اور وہ اس لڑکی کے جو والد تھے وہ کہنے لگے دیکھو بیٹی تمہارا ہاتھ مانگنے آیا، یہ کالا کلوٹھے، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، آیا مکان مانگنے، یہ آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا، آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ بلال تم سے۔ تو اس والد اس شخص سے نکاح کیا، وہ لڑکی نے جواب دیا، لڑکی نے جواب دینے کے بعد کہا ابو سے ابو جان یہ خود سے آیا ہے کہ کسی نے بھیجا ہے؟ اللہ دیکھیں محبت کا نذرانہ، دیکھیں
बेटी ने कहा अब्बू जान ये आया है कि किसी ने भेजा है इसको? अल्लाह, कौन भेजा? जो पूरे कायनात के आका ने भेजा, दो जहां के मौला ने भेजा, जिसके सदक़े में पूरी दुनिया बना, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बना, जिसके सदक़े में हवा पानी जमीन और आसमान बना, हुजूर के सदक़े जन्नत बना, दोज़ख बना, दो जहां दो मकाम बना, हर चीज बना हुजूर के सदक़े में, उन्होंने भेजा है। तब याद रखें जो पूरे कायनात के आका ये रिश्ता लेकर के भेजा है, तो इससे बढ़कर और कौन सी बात होनी चाहिए? मैं इनसे शादी करने के लिए राजी हूँ। जो हुजूर रिश्ता लेकर के भेजे, हुजूर भेजे इससे मेरा निकाह कराने के लिए, इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए? यहाँ भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत, वहां भी जन्नत, यहाँ भी जन्नत। वो लड़के राजी हुए। जो हुजूर रिश्ता भेजे, रिश्ता ना हो, हुजूर का रिश्ता बहुत बड़ा। अल्लाह ताला हम सभी को हजरत बिलाल आशिक की तरह बनने की तौफीक अता फरमाए।